والدین کی تابعداری کرتا رہے تو رب ذوالجلال اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ والدین اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ ہے، والدین کی خدمت سے بندے کو جنت ملے گی، اور والدین اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی وہ کچھ حق ہوتے ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں، وہ حقوق والدین کی وفات کے بعد ادا کرے گا تو پھر بھی رب ذوالجلال اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور اگر والدین حیات ہو اور ان کو خدمت کی ضرورت ہو اور یہ اولاد نافرمان بن جائے، یہ آگ ٹھہرا، تو اس کے نافرمانی کی وجہ سے رب ذوالجلال اس کو جہنم عطا فرما دے گا۔ اگر بچہ خوش ہو کر والدین کو کوئی ایسے کام کرتا ہے، بچہ والدین کو راضی کرتا ہے اور بچے کو دیکھ کے باپ راضی ہوتا ہے، والدہ راضی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت کرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور باپ بچے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، والدہ کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، باپ کے چہرے پہ خوشی آتی ہے کہ میرا بیٹا کتنا عظیم ہے جو شریعت کے تابع زندگی گزار رہا ہے، نماز پانچ گانا پڑھتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، غریبوں سے پیار کرتا ہے اور غریبوں سے ہمدردی کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، یہ شریعت کے عین تابع زندگی گزار رہا ہے۔ اب جس وقت باپ اپنے بیٹے کو شریعت کے آنے میں دیکھتا ہے تو رب ذوالجلال بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو، اس نے کوئی خرچ نہیں کیا، بیٹے نے کوئی غلام خریدا نہیں ہے، لیکن بیٹے نے کام ایسا کیا ہے، تابعداری کی ہے والدین کی، تو رب ذوالجلال نے باپ کو جس وقت باپ نے بیٹے کو خوش ہو کے دیکھا ہے تو اللہ رب العزت اپنے خزانے سے بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیٹا اچھے کام کرتا رہے، تابعداری کرتا رہے اور باپ 360 مرتبہ اگر دن میں دیکھتا ہے تو پھر کیا ملے گا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کی شان بڑی ہے، رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں، رب اپنے خزانوں سے اس کو 360 کیا 3060 پوچھو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے گا۔ اب یہ رب ذوالجلال کے خزانے ہیں کہ رب اپنے خزانے سے اس بچے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ جو اپنے والدین کو خوش کرتے ہیں، شریعت کے تابع زندگی گزارتے ہیں، اپنے باپ کے دوستوں کا اکرام کرتے ہیں، اپنی والدہ کی سہیلیوں کی عزت کرتے ہیں، تو جو اولاد اپنے باپ کے دوستوں کا اکرام کریں، اپنے باپ کو خوش کریں اور شریعت کی تابعداری میں زندگی گزارے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال بیٹے کو باپ کے خوشی کی وجہ سے غلام آزاد کرنے کا ثواب دے دیتا ہے۔ اور یہی اولاد اگر والدین کو ناراض کرے، والدین کی نافرمانی کرے، والدین کے آگے زبان چلائے اور اپنی زبان سے باپ کو برا بھلا کہے، تو پھر یہی والدین اس کے لیے دوزخ کا سبب بن جائیں گے۔ کیسے؟ حضرت عوام بن ہوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام پہ جب ٹھہرتے ہیں تو وہاں پاس ایک قبرستان تھا۔ اب شام کا ٹائم ہے، عصر کا وقت ہے، عصر کے وقت ایک قبر پھٹتی ہے اور اس قبر سے ایک نوجوان نکلتا ہے جس کا پورا انسانی بدن انسان جیسا ہے اور اس کا سر گدھے جیسا ہے، اور وہ 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں ہنہناتا ہے۔ اب حضرت عوام بن ہوشب صحابی رسول ہیں، اب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پورا بدن انسان کا ہے اور اس کا چہرہ گدھے جیسا، اب اس کو کیا یہ سزا مل رہی ہے؟ اس کا جرم کیا تھا؟ اب اس قبرستان کے ساتھ ایک بوڑھیا خاتون تھی جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا جرم کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ اپنی والدہ کو برا بھلا کہتا تھا، یہ والدہ کی نافرمانی کرتا تھا، یہ شراب کا عادی تھا، یہ بدکاری کرتا تھا، اور اس کی والدہ اس سے پیار میں کہتی تھی، بیٹے تم یہ شراب نہ پیا کرو، تم توبہ کر لو، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ اور رب کے فرما بردار بن جاؤ، تم باز آ جاؤ۔ اب یہ آگے سے بدتمیزی کرتا تھا، یہ آگے سے اکڑتا تھا، یہ کہتا تھا کہ والدہ تم کیوں گدھی کی طرح ہنہناتی ہو؟ اب دیکھو، جس وقت سے یہ مرا ہے اس وقت سے آج تک اسے کئی سال ہو گئے ہیں، یہ ہر روز عصر کے ٹائم اس کی قبر پھٹتی ہے اور قبر سے یہ باہر نکلتا ہے اور گدھے کی طرح یہ ہنہناتا ہے اور اس کا چہرہ بھی گدھے کی طرح بن گیا ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بچہ والدین کا نافرمان ہو تو رب ذوالجلال اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم عطا فرماتا ہے، اور جو اولاد والدین کی فرما برداری کرے، تابع داری کرے، تو رب ذوالجلال اس کو دنیا میں بھی جنت دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی جنت عطا فرمائے گا۔
اب والدین بندے کے جنت ہیں. بندہ چاہے اولاد چاہے تو جنت حاصل کر لے, چاہے تو جہنم کی طرف چل پڑے. اب یہ تو والدین, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے انعام ہے, تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اب ان سے پوچھو جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جن کے والدین حیات ہیں, ان کو رب کا شکر کرنا چاہیے. اور دوسری طرف رب ذوالجلال بھی فرماتا ہے نشکر لوالدیک, رب فرماتا ہے کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. اب جس وقت بندہ مومن اپنے والدین کا